بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک خصوصی موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ اس پہ سوچ بچار کریں گے اور عین ممکن ہے کہ پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، یہ جو آج کی دنیا ہے اس میں بنیادی طور پہ جو نظام کار فرما ہے وہ کسی ملک کا اختیاری نظام نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے جی برطانیہ میں جمہوریت ہے تو جمہوریت برطانیہ کی مرضی سے ہے، میں تو یہ بات نہیں مانتا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بھی نہیں مانیں گے۔ مثلا کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ کا وزیر اعظم 100% اپنے معاملات میں آزاد ہے، اپنے فیصلوں میں آزاد ہے؟ بہت پریشر ہے اس پہ بھی، اور یہ پریشر اسی سسٹم کے ہیں، انٹرنیشنل جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں، اس کے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو مل جل کے دنیا کو چلا رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کا سب سے بڑا جو اس کا سب سے پہلا ایم ہے، جو ٹارگیٹ ہے، وہ ہے کہ دنیا کی آبادی کو کم کرنا۔ اب اس کی آگے برانچز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا سب سے پہلے تو غربت کا خاتمہ کیا جائے، غریبوں کا خاتمہ کیا جائے، اور یہ لیبر کلاس ختم کی جائے۔ یہ لیبر کلاس ختم کرنے کے لیے انہوں نے جہاں اب یہ روبوٹس بنائے اور سسٹم بنائے کہ جہاں کھیتوں میں 10 بندے کام کرتے تھے وہاں ایک ٹریکٹر کام کر رہا ہے، جہاں فیکٹری میں 20 لوگ کام کرتے تھے وہ ایک کمپیوٹر اور ایک روبوٹ مل کے کر رہے ہیں، ساتھ ایک آدمی نگرانی پر ہے۔ یعنی آہستہ آہستہ یہ جو مکینیکل مزدوری کا تصور ہے یہ دنیا سے انہوں نے ختم کر کے ساری دنیا کو مشین بنا دیا، اور پھر لوگوں کی تعداد کم کرنے کے لیے دیکھیں جو بے روزگاری کو باقاعدہ کچلنے کے لیے دنیا بھر میں یہ اسکیمیں چلائی جاتی ہیں۔ آپ آج سے اگر 20 سال پہلے امریکہ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک سٹور جہاں پہ 100 لوگ کام کرتے تھے، آپ وہاں پہ 15 لوگ بھی نہیں کام کرتے۔ سارا سسٹم جو ان کا وہ روبوٹ چلا رہے ہیں، مشینیں چلا رہی ہیں، سسٹم چلا رہا ہے۔ پھر یہ انہوں نے یہ آن لائن سسٹم کر دیا، ڈیلیوری سسٹم کر دیا۔ یعنی جو مزدوری تھی نا، چاہے آپ اس کو چھوٹے درجے کی مزدوری سمجھے، بڑے درجے کی مزدوری سمجھے، وہ ایسا ایسا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تھرڈ ورلڈ میں تو یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک طرف تو ای بزنس، آن لائن بزنس، فلانا ٹمکا، یہ چیزیں ترقی پذیر ممالک کے لیے تو کوئی مان رکھتی ہوں گی، ترقی یافتہ ممالک کے لیے تو عذاب ہے۔ اب آپ نے پوری قوم کو کے بچوں کے ہاتھ میں یہ پکڑا دیا موبائل یا ان کو کمپیوٹر پہ بٹھا دیا کہ یہیں بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے، یہیں سے آپ نے کمانا ہے، یہیں سے آپ نے کھانا ہے۔ تو یہ جو صنعتیں ہوتی ہیں یہ کون لگائے گا؟ یہ کارخانے کون لگائے گا؟ انسان کی ضروریات کی چیزیں کہاں تیار ہوں گی؟ کیا سارا کچھ اس کمپیوٹر کے ایک ڈبے کے آگے دنیا کے سارے مسائل تو حل نہیں ہو گئے؟ گو کہ آپ نے اس میں ان کو بہت انسینٹیو دیے ہیں، بڑے لالچ دیے ہیں، اور یہ فاریکس کا بزنس شروع کرا دیا، یا بٹ کوئن ہو گئے ہیں، یا فلانا بچہ اس وقت اسی کام پہ لگا ہوا ہے۔ اور جو ان کے جعلی گرو نام نہاد بنے ہوئے جو ہندوؤں گرو، وہ جو پرانے پاپی خطرناک گروؤں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، جو اپنے آپ کو آئی ٹی گرو کہلاتے ہیں، وہ شہر شہر نگر نگر گھوم کے گمراہ کر رہے ہیں بچوں کو۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اگر پاکستان میں دنیا آخر پلاننگ سے چلتی ہے نا، مجھے نہیں پتا کہ امریکہ نے اس مرض کا کیا علاج ڈھونڈا ہوگا، لیکن ان کو ضرورت ہی نہیں۔ وہاں تو آپ کو پتہ ہے وہ تو لینڈ آف اپرچونٹیز ہے، وہاں تو بہت کچھ انسان کے لیے موجود ہے آج بھی۔ لیکن یہ ہم جیسے غریب ملک میں جہاں مزدوری پہلے نہیں ملتی، فیکٹریاں نہ ہونے کے برابر ہیں، بہتر تو یہ تھا کہ حکومت کارخانے لگائے، فیکٹریاں لگائے، اپنی پروڈکٹ تیار کرے، یہ چیزیں کریں۔ اگر میرا بزنس یہ ہے کہ میں نے ایک ملیشیا میں ایک چیز بیچنی ہے اور وہ انڈیا سے میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو ملیشیا میں سبزی فروخت کرنے کا کاروبار کرتے ہیں، وہ سبزی انڈیا سے خریدتے ہیں، منگاتے ہیں، ملیشیا ہیں پاکستانی۔ اب مجھے بتائیں کہ اس میں ہمارے کسان کا کیا بھلا ہوا؟ اسی طرح چائنا سے ہم آن لائن چیزیں جو علی بابا یا فلانا ٹمکا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ جو جیکٹیں پھیکٹیں سب کچھ ہیں بھائی، آن لائن جو حکومت، یہ سب
चाइना मेड है या और मुल्कों की बनी होंगी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का क्या बनेगा? हमारी कपास क्यों कम होती जा रही है? हम कपास पैदा करके क्या करेंगे? हमारे जो हमारा बुनियाद थी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो भी तबाह होती जा रही है, इसीलिए कि लोगों को इस तरफ रग़बत ही नहीं है। मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान में ऐसा ऐसा इंजीनियर पैदा होने बंद हो जाएंगे। इस वक्त देखिए ये जितनी बड़ी बड़ी प्राइवेट कॉलेजेस की चेनें बनी हुई हैं, ये सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में बन गए हैं। ये हज़ारों जो हैं हर साल लाखों ग्रेजुएट ये जन्म देते हैं बेरोज़गारी के लिए। उनको क्या रोज़गार मिलेगा? देखिए ना, आगे कोई कोई फैक्ट्री हो, कोई कारखाना हो, कोई इंडस्ट्री हो, तो वहीं उन्होंने काम करना है ना। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ आप पैसे दें और घर पे जनाब लैपटॉप लेके बैठ जाएं, उससे कमाएं। ये एक तरक्की का जो अमल है ना, उसको ये समझिए रोक दिया गया है। अब इसमें एक बड़ी मिस्ट्री भी ये है कि दुनिया की इंटरनेट और आईटी की जितनी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं ना साहब, वो अपने बच्चों के बेहतर नशोनुमा के लिए इनको स्क्रीन यानी कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, गैजेट्स वगैरह से दूर रखते हैं। सिलिकॉन वैली और दूसरी जगह रहने वाले टॉप आईटी कंपनीज़ के मालिकान और माहिरीन अपने बच्चों को टैग फ्री माहौल में परवान चढ़ाने की कोशिशों में नज़र आते हैं। इन्हें फ़िज़िकल खेल और सरगर्मियाँ फराहम करते हैं, अपना कीमती वक्त इनके साथ साइकिलिंग और स्विमिंग में लगाते हैं। वो चाहे तो ये वक्त भी लाखों डॉलर्स कमाने में ला सकते हैं। इधर हम क्या करते हैं, हमने अपने बच्चों में को मोबाइल पकड़ा दिया। ये आपको पता है हर साल एक महीने में बल्कि 6000 नई गेमें मुख्तलिफ जो ये इनके होते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर वाले ये इंट्रोड्यूस करते हैं। सारा दिन बच्चे बैठ के वो पबजी तो फलाना तो टिमका ये वो ये पिस्तौलों बंदूकों के साथ खेलते रहते हैं और अपनी सलाहियतें ज़ाया करते रहते हैं। हमारे ग्राउंड वीरान हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, पार्क्स ख़त्म हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर कोई रह गया तो कहते हैं जी वहाँ ना जाएं जी, वहाँ तो ये कोरोना फैल गया है, ये हो गया वो हो गया है। और दूसरे हैं जो इस काम पे आपको लगा रहे हैं, वो अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। इन्हें फ़िज़िकल खेल और सरगर्मियाँ फराहम करने में अपना कीमती वक्त इनके साथ साइकिलिंग और स्विमिंग में लगाते हैं। सब वो चाहें तो ये वक्त भी लाखों डॉलर में कमाने में ला सकते हैं। इन्हें इसका पूरा अदराक है कि स्मार्टफोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर और दूसरे गैजेट्स छोटे बच्चों के लिए तबाहकुन असरात रखते हैं। बच्चों और वालिदैन का रिश्ता कमज़ोर होता है। इनकी नॉर्मल ग्रोथ में स्मार्टफोन, मोबाइल ऐप्स और गेम्स, कंप्यूटर और बड़ों को वेब साइंस और बड़ों की वेब साइंस मनफी किरदार अदा करती है। इनकी सोचने, समझने, दिमाग लड़ाने और सवालात करने की आदत नमू नहीं पाती। इनकी तख्लीकी सलाहियतों को नुकसान पहुंचता है। नींद कम लेने और हर चीज़ का फौरी जवाब मिल जाने से वो और कमज़ोर हो जाते हैं। वालिदैन से और करीबी रिश्तेदारों से कम बात करते हैं। इनसे पूछने के बजाय कंप्यूटर से सीखना चाहते हैं। कुछ गेम और मनफी मवाद ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर वो जुराइम की तरफ भी जा सकते हैं। बच्चों का बहुत सारा मवाद वक्त से पहले मिल जाता है, जो इनके लिए नफसियाती मसाइल और मुख्तलिफ ज़हनी उलझनों का सबब बनता है। काश हमारे मुल्क में कोई ऐसा सर्वे हो जो आपको बता सके कि मुसलसल ये जो स्क्रीनों के आगे जो हमने बच्चों को बैठा दिया है, इनसे इनकी ज़हनी नशोनुमा कितनी रुक गई है, नमू नहीं पाती, इनके कितने नफसियाती मसाइल बढ़ गए हैं और ये कितने अवारस का शिकार हो रहे हैं। कितने दिलचस्प बात है कि टैग कंपनीज के मालिकान अपने बच्चों को तो बचा रहे हैं, मगर सार्फिन की रहनुमाई पर तवज्जो नहीं देते। इसलिए सार्फिन को इस पर ख़ुद तवज्जो देनी होगी, थोड़ा वक्त लगाना होगा। डिवाइसेस, गैजेट्स, गेम और ऐप्स की रेटिंग को समझना होगा।
عام یوٹیوب کی جگہ یوٹیوب فار کڈس سامنے رکھیں، ونڈوز 10 استعمال کر کے پیرنٹل آپشنس کو سمجھیں اور عمل کریں، ایکٹیویٹی لاگ دیکھیں اور نظر رکھیں، اور کچھ پیسے خرچ کر کے بچوں کو انٹرنیٹ پر محفوظ رکھنے والے سافٹ ویئر جیسے سائبر نینی وغیرہ اور فائر بال لگائیں۔ گھروں میں لیپ ٹاپ کے بجائے ڈیسک ٹاپ رکھیں اور اس سے بھی کسی کامن جگہ پہ رکھیں تاکہ سب اس کو استعمال کر سکیں۔ ناظرین کرام، جدید دنیا میں جو انسانی ترقی کے لیے چیزیں بنائی جا رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، ان کو بنانے کا ایک خاص پس منظر ہے۔ یہ دنیا بہت تیزی سے دجالیت کی طرف جا رہی ہے۔ یہ جتنے بھی اب ہمارے بچوں کے لیے چیزیں تیار آ رہی ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ گیمیں کیا ہیں؟ آپ اس میں دیکھتے نہیں، وہ شیطانوں کے اور وہ جناب وہ جو سمسم کارٹون ہیں اور یہ کیا ہے سارا کچھ؟ آپ کو آپ کی تاریخ سے، آپ کی معاشرت سے، آپ کے جغرافیے سے بالکل بے خبر لاپرواہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ جب خود بچے تھے تو یاد کیجئے، آپ اپنی نانی سے، اپنے نانا سے، اپنے دادی سے، اپنے دادا سے کتنے سوالات کرتے تھے، کتنے کہانیاں سنتے تھے۔ آخر صدیوں سے جو ایک نظام چل رہا تھا، کوئی اس کا پس منظر تھا، نالج آپ تک منتقل ہوتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ انفارمیشن منتقل ہوتی ہے اور یہ انفارمیشن کو نالج بنا کے پیش کرتے ہیں۔ انفارمیشن تو گھنٹے بعد بدل سکتی ہے۔ کسی کو آج چاند میں بڑھیا نظر آ گئی ہے، کل کو اس کو بڑا نظر آ گیا ہے، اس کے بعد جب مارس پر وہ جائیں گے تو کہہ دیں گے یہ پہلے تو کہتے تھے زندگی نہیں تھی، آپ کہتے ہیں ہیں، پھر کہتے ہیں پانی نہیں تھا، اب ہیں، پھر کہتے ہیں گیس نہیں تھی، اب ہیں۔ تو یہ انفارمیشن ہے۔ انفارمیشن تو بدلتی جاتی ہے جیسے جیسے ایکسپوئر بڑھتا ہے، انسان جانتا ہے تو بدلتی رہتی ہیں چیزیں، لیکن جو انسانی زندگی کے جو تاریخ کے بنیادی سچ ہیں، وہ آپ کو جو بنیادی مطالعہ ہے وہی فراہم کرتا ہے، وہ آپ کو بزرگوں کی صحبت ہی فراہم کرتی ہے، اور بہت سی ایسے فیوز و برکات جو آپ کو اپنے بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتے ہیں، ان سے آپ کو یہ گیجٹ محروم کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، میری درخواست ہے کہ اس بات پہ غور ضرور فرمائیں۔ صرف وقتی طور پہ مصائب سے اور مسائل سے جان چھڑا لینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔